إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. معزز سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی، تحمید و تقدیس، تعریف و توصیف اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شبہ درود و سلام و اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ اہم پہلوئیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھی اور یہ بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر بن خطاب تھا اور ان کی کنیت ابو حفص تھی اور ان کا لقب فاروق تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
قبیل قریش کا ایک مشہور خاندان قبیل عدی سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے 539 احادیث روایت کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام میں آنے کے بعد اسلام کو عزت ملی، اسلام کو طاقت ملی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ رب العالمین حضرت عمر فاروق اور اس طریقے سے جو ہے ابو جہل، ان دونوں کے اندر سے کوئی اسلام کو، کسی کو اسلام کی جو ہے دولت سے مالا مال کر دینا، اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور اسلام کی دولت سے انہیں مالا مال کیا۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ بھی جو ایک تفصیل ہے اس کو میں نے مختصر طور پر آپ کو سامنے بتایا تھا، رکھا تھا۔ اسلامی بھائیوں، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں، لیکن بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر اور اختصار کے ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چنندہ واقعات کو، وہ واقعات جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے عبرت کے لیے اور ہم تمام مسلمانوں کو سبق سیکھنے کے لیے کافی ہے۔ اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت اور وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی باری آتی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت جب صحابہ کرام نے کیا تو خفیہ طور پر، چھپے طور پر کیا، تاکہ مکہ والوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، مسلمان ہجرت کر رہے ہیں۔ یعنی تقریباً صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ خفیہ طور پر، چھپے طور پر، خاموشی کے ساتھ ہجرت کی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کرنے کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جاتے ہیں اور پورے لباس کو پہنتے ہیں اور اس طریقے سے تلوار کو میان میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد مکہ والوں کے جو قریش کے لوگ، کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے تھے، ان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے مکہ والوں، اے مکہ کے لوگوں، قریش کے لوگوں، اے مشرک لوگوں، تم کان کھول کے سن لو، اگر تم اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے خاندان کو غریب بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو مجھے مکہ سے باہر آ کر کے مجھے جانے سے روک لو۔ اگر کسی کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تو میں مکہ سے باہر ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں اور تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، آ کر مجھے روک لو اور مجھے ہجرت کرنے سے روک لو۔ اگر تم اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے خاندان کے اندر سے اٹھنا چاہتے ہو تو آ کر کے مجھے روک لو۔ اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں، سب کو بول کر چلے جاتے ہیں، لیکن کسی مکہ کے مشرک لوگوں کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ عمر کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے اور عمر کے راستے کو روک لے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی شجاعت اور بہادری کی جو ہے مثال دی ہے، تعریف کی ہے۔ اسلامی بھائیوں، وہ بہادر انسان تھے، وہ بہادر ذات تھی کہ جس کے سامنے کوئی آنے سے ڈرتا تھا، اللہ رب العالمین نے وہ طاقت اور وہ بہادری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رکھی تھی۔ اسلامی بھائیوں، یہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی، وہ ذات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزرتے تھے تو انسان شیطان بھی آپ کا راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اسلامی بھائیوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر قریش کی کچھ عورتیں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ بحث و مباحثہ گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے آواز دی، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
نے آواز کو سنا اور عورتوں نے آواز کو سنا تو سن کر کے وہ تمام عورتیں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں، پردے کے آڑ میں چلی جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دیا، اندر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی مسکرا دیتے ہیں، حضرت عمر کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کا چہرہ اسی طرح ہمیشہ اللہ خوش اور خرم رکھے، آپ کے چہرے پر تبسم دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اے قریش کی عورتوں، مجھے تعجب ہے کہ تم نے عمر کی آواز کو تم سنا تو تم چھوڑ کر چلی گئی، تم ڈر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ڈرنے کی کیا بات ہے، ڈرنا تو آپ سے چاہیے تھا۔ قریش کی عورتوں نے اندر سے جواب دیا، کہا، اے عمر، تمہارے اندر سختی ہے، تم غصے والے ہو، تم جذبات والے ہو، اسی لیے ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا اور کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن خطاب کے بیٹے، سنو، جب تم جس راستے سے گزرتے ہو اس راستے سے اگر شیطان بھی آتا ہے تو تم کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تمہاری جذبات، تمہارا روب و دبدبہ اللہ رب العالمین نے انسان تو انسان ہے، شیطان کے اوپر بھی تمہارا روب و دبدبہ رکھا ہے۔ یعنی جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان گزر نہیں پاتا، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ روب اور دبدبہ تھا، اور اسی لیے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اللہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو میرے بعد تم عمر بن خطاب تم نبی ہوتے۔ یہ مقام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے خواب کا تذکرہ کر رہے تھے، کیا مقام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی خواب کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اے میرے ساتھیوں، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں جنت کے اندر گھوم رہا ہوں، جنت کے اندر میں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ ام سلیم کے گھر سے گزرا، جنت کے اندر ان کا محل تھا اور وہاں پر وہ موجود تھی، ان کے پاس سے گزرا۔ میں نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم کا ہے۔ پھر میں نے پاؤں کی آواز کو سنا تو میں نے پوچھا یہ پاؤں کی آواز کس کی ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ پاؤں کی آواز حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے۔ اس کے بعد میں آگے گیا تو آگے کیا دیکھتا ہوں، ایک محل ہے، خوبصورت محل ہے، اور اس محل کے سین میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ محل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں عمر بن خطاب کے محل میں جاؤں، گھسوں اور داخل ہو کر دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں اندر داخل نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ پر عمر غیرت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو داخل ہونا چاہیے تھا، آپ دیکھ لیتے۔ یہ وہ عمر ہیں جن عمر کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر کہا کہ جنت کے اندر تمہارے محل کو میں دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب خلافت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، یہ وہ عمر ہیں جن کا روب و دبدبہ شیطان کے اوپر بھی حاوی ہے۔ یہ وہ عمر ہیں جب خلافت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی شدید فلینی، اے اللہ میں بہت سخت ہوں، مجھے نرم دل بنا دے۔ اے اللہ میں بہت سخت ہوں،
یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب خلافت کا پہلا دن ہے اور پہلے دن جب وہ خلافت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ ذمہ داری لینے کے لیے اتنی ہوس لگاتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ منصب چاہیے، کرسی چاہیے، عہدہ چاہیے، لیکن یاد رکھو مسلمان بھائیوں، خلفائے راشدین نے اور صحابہ کرام نے جب منصب کو لیا ہے تو منصب کا حق ادا کیا ہے اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے۔ خلیفہ دوم ہیں، خلیفہ ثانی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلافت کا پہلا دن ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انی شدید فلینی، اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم بنا دے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وانی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں کمزور ناتواں بندہ ہوں مجھے مضبوط بنا دے، مجھے طاقتور بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِنِّي بَخِيلٌ فَسَخِّنِي، اے اللہ میں بخیل ہوں، کنجوس ہوں، مجھے سخاوت بنا دے، مجھے سخی بنا دے، مجھے دینے والا بنا دے۔ یہ حدیث میرے بھائیوں یہ مناقب ہیں، یہ اللہ کے نبی کے ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ خلافت کی کرسی آسان نہیں ہے جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو۔ تیری مدد ہوگی تو یہ خلافت کی کرسی آسان ہوگی، اس ذمہ داری کو میں کما حق ادا کر سکوں گا، لیکن اگر تیری مدد نہ ہوگی، تیرا تعاون نہ ہوگا تو یہ خلافت کی کرسی آسان نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توحید کا عالم کیا تھا؟ آپ نے وحدانیت کا ڈنکا بجانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آپ کا توحید کتنا مضبوط تھا، آپ اللہ کو ماننے والے کتنے مضبوط تھے۔ ایک مرتبہ جو لوگ حج کیے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، عمرہ کیے ہوں گے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس، یعنی حجر اسود ایک پتھر ہے، اس کے پاس پہنچتے ہیں، کیا بولتے ہیں انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو نقصان بھی نہیں دے سکتا، تو فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ کیا جواب ہے، کیا سوال ہے، اور اللہ کے اوپر کتنا یقین اور بھروسہ ہے۔ کہتے ہیں اے پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، اگر میں نے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو آج میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ میرے نبی نے تجھے چوما ہے اس لیے میں چوم رہا ہوں، اگر میرے نبی تجھے بوسہ نہ دیتے تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ میں اپنے نبی کی اتباع کر رہا ہوں، نبی کی پیروی کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ اعلان تھا کہ اے مکہ کے لوگوں، تمہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی ہے، اگر نفع نقصان کا مالک ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں جو انسان کو فائدہ دے سکے اور انسان کو نقصان دے سکے۔ جب حجر اسود کے اندر وہ طاقت، وہ پاور نہیں جو جنتی پتھر ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں، کسی اور کے اندر وہ پاور، وہ طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی رسول اور جیسا دور اندیش صحابی رسول یہ کہنے پر مجبور ہے اے پتھر تیرے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں، میرے نبی نے تجھے چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں، اگر نہ چومتے تو تجھے نہ چومتا۔ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ دور اندیش تھے، بہت رائے، بہت فیصلہ ان کا صحیح ہوا کرتا تھا۔ 3 رائے تو ان کی ایسی ہوئی جس رائے کو کہنے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یعنی ان کی رائے قرآن کی آیت بن گئی۔ وہ کیا رائے تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا کہ اے نبی، میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے
کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جو مقام ابراہیم ہے، جو مقام ابراہیم ہے، اس کو مصلی بنا دیا جائے، وہاں پر نماز پڑھی جائے۔ لہذا اللہ رب العالمین کو یہ رائے بہت پسند آئی، یہ بات بہت پسند آئی۔ رب کی طرف سے قرآن نازل ہوتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جب عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جب خانہ کعبہ کا طواف کر کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں مقام ابراہیم کو ایک شیشے کے اندر بند کیا ہوا ہے اور ایک گنبد نما بنا ہوا ہے۔ وہ حاجی اور وہ عمرہ کر کے وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اور اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو قرآن کریم کی آیت اللہ رب العالمین نے بنا دیا اور کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اسلامی بھائیوں، یہی نہیں بلکہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے گھر میں اچھے برے لوگ سب آتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ پردے کے اندر رہ کر کے ان سے بات کیا کریں، پردے کے اندر پردے کا حکم ان کو دے دیجئے، پردے میں رہ کر بات کیا کریں۔ میرے بھائیوں، یہ رائے اور یہ بات بھی اللہ کو بہت پسند آئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے میرے بندو، جب تم ازواج مطہرات سے کوئی سوال کیا کرو تو پردے کے آڑ میں کیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اور یہ رائے اللہ کو پسند آئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کر دی اور تمام کے تمام صحابہ کرام کو، اللہ کے بندوں کو اللہ نے حکم دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ازواج مطہرات کے پاس آیا کرو اور کچھ مانگنا ہو، کچھ طلب کرنا ہو تو پردے کی آڑ میں مانگا کرو۔ اللہ اکبر، کیا عمر ہے، مقام کتنا اونچا ہے، مرتبہ کتنا اونچا ہے، کتنے دور اندیش ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تیسری رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ جب جو ہے مسلمان جنگ زیادہ جیت رہے ہیں، مال غنیمت زیادہ حاصل ہو رہا ہے، تو ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے بھی میٹنگ کی کہ ہمارے بھی اخراجات کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے اخراجات میں اضافہ ہونا چاہیے، جو ہمیں مل رہا تھا اس سے زیادہ ملنا چاہیے۔ یہ بات حضرت عمر کو معلوم پڑی، کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی بھی اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی کے وہ ساتھی حضرت عمر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی، کیا تم لوگ میٹنگ کرتے ہو کہ اللہ کے نبی کے پاس ڈیمانڈ رکھیں، ہم اپنے اخراجات میں اضافے کا ڈیمانڈ رکھیں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ تم ایک بہترین ہو، تمہارا مقام ہے، تم ایک بہترین، تم نبی کی بیوی ہو، تم اپنے مقام کو کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ رائے تھی۔ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا ہے عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات عابدات قانتات تائبات عابدات سیحات وسیبات ابکارا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن سے آیت نازل کیا اور کہا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر نبی نے تمہیں طلاق دے دیا تو اللہ رب العالمین تم سے بہتر ان کو بیوی دے سکتا ہے، ان کو بیوی دے سکتا ہے، ایسی بیوی جو ان کی فرما بردار ہو، ایماندار ہو، قناعت پسند ہو، نماز پڑھنے والی ہو، ذکر و اذکار کرنے والی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ اے نبی کی بیویوں، ڈیمانڈ مت کرو، تمہیں موقع ہے، تم خوش نصیب ہو کہ تم نبی کی بیوی ہو۔ اللہ رب العالمین کو یہ رائے پسند آئی اور ہو بہو وہی لفظ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا۔ یہ مقام ہے کس کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ سیرت کو پڑھتے ہیں تو سیرت کو پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کے منہج کو اپنائیں، طریقے کو اپنائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ذرا غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا عالم کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک ڈر، ایک خوف سا تھا۔ اگر میں پورے واقعات کو بتانا چاہوں تو 5-6 گھنٹہ بھی ناکافی ہوگا، لیکن چند واقعات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آج ہم لوگ دین سے اتنے
دور ہو چکے ہیں، دنیا دار ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے اور آپ نے نماز کو چھوڑا، دینداری کو چھوڑا، دنیا داری کو پکڑا، اور پکڑ کر کے آج ہم لوگ نہ جانے کتنے بیماری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اور کون سے امراض ہمیں کبھی سننے کو ملتا تھا کہ کینسر کی بیماری کسی کو ہے، ایک آدھ کو کسی کو ہے، لیکن آج اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، آج کینسر کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ کبھی غور ہم نے آپ نے کیا؟ یہ غور، یہ سوچنے کی بات ہے، بیماری نہیں، یہ اللہ کا ہم پر عذاب ہے کہ آج کینسر کی بیماری جو لا علاج بیماری ہے، انسان بچ نہیں پاتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان خواب غفلت میں سویا ہوا، اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اسے احساس نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کتنا احساس تھا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا کتنا احساس تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ کتنی؟ 24 لاکھ مربع میل۔ یہ چھوٹی موٹی حکومت نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی حکومت تھی، اور اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے، خلیفہ تھے۔ 24 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ راتوں کو اٹھ کر پہرا دیتے تھے، اپنے تمام رعایا کا خیال رکھتے تھے، اور دریائے فرات کے ان کی سوچ تھی کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، اللہ پوچھے گا تو اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، کیونکہ میری حکومت میں وہ مرا ہے، پیاسا مرا ہے۔ اللہ پوچھے گا، اے عمر، دریائے فرات کے کنارے کتا پیاسا کیوں مرا؟ کیا وجہ تھی؟ خلیفہ تم تھے، مسلمانوں کے امیر تم تھے، تو اے عمر تم کیا جواب دو گے؟ میرے بھائیوں ضرور غور سے سنیے میرے بھائیوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر روزانہ دربار لگاتے تھے، تمام لوگوں کی باتوں کو سنتے تھے۔ یہ تھا خلیفہ کا حق۔ اگر کوئی آج امیر بنے، آج کوئی مسلمانوں کا خلیفہ بنے، آج کوئی جو ہے ایک ذمہ دار بنے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک دن ضرور جواب دینا ہے۔ ہمارے انڈر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا کیا کی ضرورت ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنی چاہیے۔ اگر نہیں پوری ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دربار کو ختم کر کے آپ گھر آتے ہیں، گھر کے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے، عمر، اے مسلمانوں کے امیر، میرا ایک حق کسی نے مار لیا ہے، وہ دلوا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک درہ تھا، درے سے آپ نے ایک درہ اس کو مار دیا، اور کہا کہ تمہیں جو ہے اس کا خیال نہیں آتا؟ میں دربار لگاتا ہوں، دربار میں کیوں نہیں آتے؟ میرا دربار ختم ہوا، اب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گیا، اب تم یہاں پر آئے ہو مجھ سے حق منگوانے کے لیے، میں کیا کروں؟ اسلامی بھائیوں، ایک درہ مار دیا غصے کی حالت میں۔ کچھ دیر کے بعد یہ آپ کو احساس ہوا کہ میں نے درہ تو مار دیا ہے، اللہ رب العالمین جب پوچھے گا تو میں اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ آپ نے اس شخص کو بلایا، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ انسان، وہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا کتنا خوف رکھتا ہے، آپ نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، میرے بھائی، ایک درہ، یہ درہ تم لو اپنے ہاتھ میں، اور اس درے سے مجھے بھی ایک درہ مار دو، کیونکہ میں نے تجھے مارا ہے، اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے کہا، نہیں مسلمانوں کے امیر، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، معاف نہیں کرنا ہے، اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا ہوگا، تم بھی بدلہ لو، تم بھی مارو مجھ کو۔ اس نے کہا، میں نہیں مارتا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں چلے جاتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں، اے عمر، تم کافر تھے، اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، تم بکریاں چراتے تھے، اللہ نے تمہیں عزت دیا ہے، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، مسلمانوں کا امیر بنایا ہے، تو کیا مطلب ہے تم اپنے ماننے والوں پر ظلم کرو گے، تم درہ مارو گے؟ اے عمر، تمہیں
اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں اس بات کو بتانا ہوگا کہ تم نے درہ کیوں مارا ہے۔ تمہارا ساتھی تم سے پوچھنے آیا تھا کہ میرا حق مجھے دلوا دیجئے، تم نے درہ کیوں مارا، تم نے اس کا حق کیوں نہیں دلوایا، اے عمر تم کیا جواب دو گے؟ اور روتے جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو ٹپکتے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہ احساس ہمارے ذمہ داروں کو ہے؟ کیا احساس ہمارے گھر کے ذمہ داروں کو ہے؟ کیا یہ احساس ہمارے مسجدوں کے، مدرسوں کے، اسکولوں کے ذمہ داروں کو ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک دن اللہ کے سامنے اپنی ذمہ داری کا ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا؟ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، یہی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ اپنے گورنر کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اگر کسی کو کہیں کا گورنر بنا دیا نا، اس پر بھی نگاہ رہتی تھی وہ کیا کر رہے ہیں، کہیں اپنے اختیارات کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے۔ ہم نے گورنر بنا دیا تو کیا وہ اپنے اختیارات کا وہ ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہے؟ اور اس کے بعد جہاں کا گورنر بنا کر بھیجا وہاں کے لوگوں سے ملتے بھی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمس، ایک شہر سوریہ کے پاس وہ شہر ہے، ہمس کا گورنر کس کو بنایا؟ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیو غور سے سنیے گا، یہ سننے میں ہم کو بہت آسان لگتا ہے نا کہ بہت آسان ہے، ایسا ہو گیا ہوگا، لیکن صحابہ کرام کی قربانیوں کو کبھی مت بھولیے گا، کبھی مت بھولیے گا، کبھی اس احساس کو ہمیشہ دل کے اندر رکھیے گا۔ کتنا خون پسینہ بہا کر کے انہوں نے اسلام کی اشاعت کیا، اسلام کے تعلق سے کام کیا ہے۔ آج ہم لوگ ایک پیسہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا ہمس کا، اور سعید ابن عامر گورنر بن کر جاتے ہیں۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس آتے ہیں تاکہ میں پوچھوں ان کی رعایا سے کہ تمہارا گورنر کیسا ہے، تمہارا خادم کیسا ہے، تمہارا جو ہے امیر کیسا ہے، میں پوچھوں ان کے احساسات کو لوں۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ہمس کے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تمہارا گورنر تمہارے بیچ میں کیسا کام کرتا ہے؟ کہا کہ دیکھیے سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن 4 شکایتیں ہیں ہماری ان سے۔ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ جب زیادہ دن نکل جاتا ہے تب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ وہ جو ہے مہینے میں ایک بار گھر کے اندر رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ رات کے اندر وہ ہماری آوازوں کا جواب نہیں دیتے، اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ ان کے اوپر جنون طاری ہو جاتا ہے۔ یہ 4 شکایتیں بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو بلایا، سعید ابن عامر کو، اور بلانے کے بعد کہا کہ اے سعید تمہاری کچھ شکایتیں ہیں۔ پہلی شکایت جو ہے ان لوگوں نے بیان کی کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ دن گزر جانے کے بعد ہمارے گورنر باہر نکلتے ہیں گھر سے۔ تو سعید ابن عامر نے کہا کیا ہے امیر المومنین، یہ راز کی بات تھی، میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آج آپ نے پوچھا ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ میں دن زیادہ نکلنے کے بعد گھر سے باہر نکلتا اس لیے ہوں کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں، میرے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں۔ میں روٹی بناتا ہوں، کھانا بناتا ہوں، آٹے کو گوندتا ہوں، خمیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، روٹی بناتا ہوں، پھر وضو کر کے پھر میں اپنے رعایا کے بیچ میں، اپنے ساتھیوں کے بیچ میں چلا جاتا ہوں جب تک دن کا کچھ حصہ نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ شکایت کا جواب سنا، پھر لوگوں سے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو ہم کوئی آواز دیتے ہیں تو ہماری آواز کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ حضرت سعید ابن عامر نے کہا کہ اے امیر المومنین، مسلمانوں کے امیر، مسئلہ یہ ہے کہ رات کا ٹائم میں نے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا ہے اور دن کا وقت لوگوں کے کام کے لیے وقف کیا ہے۔ اب میں اللہ کی عبادت میں رہتا ہوں تو میں جواب کیسے دوں؟ لہذا یہ معاملہ بھی حل ہوا۔ تیسری شکایت جو ان لوگوں نے کیا وہ کیا کہ مہینے میں ایک بار گھر سے وہ باہر نہیں نکلتے، گھر کے اندر ہی رہتے ہیں۔ تو سعید ابن عامر نے کہا کہ دیکھیے مسلمانوں کے امیر، معاملہ ایسا ہے کہ میرے پاس کپڑا صرف ایک ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، آج ہم لوگ گھر کے تھوڑے سے ذمہ دار بن گئے، کسی چیز کے ذمہ دار بن گئے، کپڑے بھی زیادہ، سب کچھ زیادہ، کھانا بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن گورنر ہے ہمس کے
اور کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے امیر المومنین میرے پاس کپڑا صرف ایک رہتا ہے، وہ کپڑا گندا ہو جاتا ہے، اس کو دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، پھر پہنتا ہوں، اتنا کرتے کرتے کام کرتے کرتے شام ہونے لگتی ہے، میں لہذا مہینے میں ایک بار نہیں نکل پاتا ہوں، باہر میرا جانا نہیں ہو پاتا ہے، کیا کروں؟ اس کے بعد چوتھی شکایت جو ان لوگوں نے کیا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، جنون طاری ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیے میرے بھائیوں، بے ہوش کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، ان کے اوپر جنون طاری کیوں ہوتا تھا؟ سعید ابن عامر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے امیر، جب میں مشرک تھا اس وقت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مکہ کے مشرکوں نے جب سولی پر چڑھانا چاہا اس وقت وہاں پر موجود تھا، پوری تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، میں مشرکوں کی جماعت میں تھا اور مسلمان وہ اللہ کے بندے کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، اور قریش کے لوگوں نے ان پر حملہ کیا، خون بہ رہا ہے، اور مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں اے صہیب اب بھی اگر تمہارے پاس وقت ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری جگہ پر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تم کو چھوڑ دیا جائے۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے مکہ کے لوگوں سنو کان کھول کر کے، اگر میں اپنے گھر والوں کے بیچ میں بھی رہوں اور میرے نبی کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھے یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اگر مجھے اپنے نبی کی عزت کو بچانے کے لیے 100 جان بھی قربان کرنی پڑے وہ برداشت ہے، لیکن میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تمام منظر کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس کے بعد صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو سن کر کے مکہ کے لوگوں نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان چیزوں کو بھی میں منظر کو سامنے دیکھ رہا ہوں، وہ تمام مناظر کو میں نے دیکھا، اور وہ تمام مناظر آج تک مجھ کو یاد آتے ہیں، اور جب جب یاد آتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، میرے اوپر جنون طاری ہو جاتا ہے کہ وہ دور کیسا دور تھا جس اسلام کو سیچنے کے لیے جس مسلمانوں نے قربانی پیش کی ہے۔ ان تمام منظر کو دیکھنے کے بعد مجھے سکون نہیں ملتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صحابی رسول نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی میں تمہارے حق میں اچھا گمان لے کر آیا تھا اور وہ گمان صحیح ثابت ہوا۔ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، اب آخری بات میں کچھ دیر کے لیے 5 سے 7 منٹ آپ کا لوں گا، اور یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت کیا تھا، بس مختصر انداز میں۔ اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ چکا ہے، نماز فجر پڑھا رہے ہیں، ایک مجوسی غلام آگ کا پوجنے والا آتا ہے اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا خنجر سے آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ جب ہوش آتا ہے نا تو کیا بولتے معلوم ہے؟ پہلا سوال تھا، اے میرے ساتھیوں کیا عمر نے نماز مکمل کر لی ہے؟ کیا عمر نے نماز مکمل کی؟ اگر نہیں مکمل کی ہے تو عمر کو اٹھاؤ، اور عمر کو اٹھایا جاتا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں۔ آج کتنی نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں۔ حضرت عمر سے محبت اگر ہمیں آپ کو ہے، نبی سے محبت ہے تو نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں بھی بے ہوش ہونے کے بعد جو سب سے ہوش آیا اور سب سے پہلا سوال ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ میں نے نماز مکمل کی کہ نہیں کی۔ اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت سے محبت کرنے والے تھے، نبی کی تعلیمات کو پھیلانے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کی رعایت کرنے کے لیے ایک نوجوان آتا ہے، اور نوجوان جب پلٹنے لگتا ہے تو اس کا پینٹ ٹکنے سے نیچے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پہنچتی ہے، آپ کی نگاہ پہنچنے کے بعد آپ اس کو بلواتے ہیں اور کہتے ہیں، ابن اخی، اے میرے بھتیجے، آج اگر کسی کا پینٹ پاجامہ ٹکنے سے اوپر ہو تو چڑھاتے ہیں، اس کو تانا دیتے ہیں،
چھوٹے بھائی کا پین لیا ہے۔ آج شادی میں جا کر دیکھو سب کی تقریباً لوگوں کی پین نیچے رہتی ہے، اگر کہا جائے پین اوپر کر لو بھائی، اگر پاجامہ اوپر کر لو، نہیں لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے کہ کیسا آدمی ہے، اس کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا سلانے کا، اس نے چھوٹا پین سلایا ہے، چھوٹا کپڑا سلایا۔ اللہ اکبر! نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہو، نبی کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو، اور اس پر تانا اس بات کا کہ تم نے چھوٹا کیوں سلایا، نبی کا مذاق اڑایا جائے، نبی کی تعلیم کا مذاق اڑایا جائے، اور اس پر اس آدمی کا بھی مذاق اڑایا جائے، یہ کتنے شرم کی بات ہے میرے بھائیوں کہ اگر آج پاجامہ پینٹ اوپر کیا جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کا پینٹ پاجامہ ٹکنے سے نیچے رہے گا اتنا حصہ اس کا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آج مسجدوں میں آتے ہیں اوپر کر لیتے ہیں، مسجدوں سے باہر کے چلے گئے نیچے ہو گیا۔ یہ کیسے مسلمانی ہے بھائی، یہ کیسے مسلمانی ہے؟ اللہ کو بیوقوف بناتے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ مسجد میں اللہ کا ڈر اور مسجد سے باہر اللہ کا ڈر نہیں، انسان کا ڈر، یہ کیسا ڈر ہے؟ اسلامی بھائیوں، اللہ سے ڈریے اور پینٹ پاجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاکنی کے عالم میں ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اور اس بندے کو بلایا اور کہا اے میرے بھتیجے ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو اوپر کرو، اللہ رب العالمین کپڑے کو اوپر کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کو بھی صاف رکھے گا اور تمہارے کپڑے کو بھی صاف رکھے گا۔ اللہ اکبر! تمہارے کپڑے کو بھی صاف رکھے گا۔ ایسے وقت میں بھی اچھی باتوں کا حکم دے رہے، بری بات سے روک رہے ہیں۔ یہی نہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے ہیں، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے بابا کی، اپنے ابا کے چہرے کو اپنے زانوں پر رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا عبداللہ میرے چہرے کو، میرے گال کو مٹی سے لگنے دو، زمین سے لگنے دو، ہو سکتا ہے یہ مٹی جو گال پر لگی ہے اللہ رب العالمین دیکھے گا اور اس کو ترس آ جائے گا، عمر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، کیا عمر کے مقام سے ہم بڑے ہو گئے؟ کیا عمر کے رتبے سے ہمارا رتبہ بڑا ہو گیا؟ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی پہ میرے گال کو رہنے دو، اس لیے کہ مٹی کو دیکھ کر ہو سکتا ہے میرا رب ترس کھا جائے، عمر کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ عمر جن کے جنت کی بشارت امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر دی تھی، کہا تھا عمر جنتی ہے، اور عمر کے لیے میں نے محل جنت کے اندر دیکھا ہے۔ وہ عمر گناہوں کے بارے میں اتنا خوف کھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اماں عائشہ مسلمانوں کی ماؤں سے کہو کہ عمر نے سلام بھیجا ہے، اور جا کر کہنا کہ وہ عمر جو نبی کے ساتھ جو ہے زندگی میں بھی تھا، نبی کے ساتھ جنگ میں بھی تھا، نبی کے ساتھ نماز میں بھی تھا، نبی کے ساتھ پوری زندگی تھا، وہ عمر کی خواہش ہے، وہ عمر ریکویسٹ کر رہا ہے، آپ سے گزارش کر رہا ہے کہ وہ عمر جو زندگی بھر نبی کے ساتھ رہا، وہ عمر یہ چاہتا ہے، اس کی گزارش ہے کہ مرنے کے بعد بھی نبی کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ جا کر کے حضرت عائشہ سے کہو۔ عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں، حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے بابا نے آپ سے کہا ہے۔ حضرت عائشہ پوری بات سن کر رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کی تھی کہ ایک قبر میرے بابا کی ہے اور دوسری قبر میرے آقا کی ہے اور تیسری قبر میری ہوگی، لیکن آج عمر نے یہ پیغام، یہ ریکویسٹ بھیجا ہے، جا کر کہہ دو عمر یہاں پر تم دفن ہوگے، اس لیے کہ آج عائشہ نے اپنے اوپر عمر کو فوقیت دی ہے۔ اللہ اکبر! جب عبداللہ ابن عمر جب یہ پیغام لے کر آتے ہیں، حضرت عمر نے دور سے دیکھا میرا بیٹا آ رہا ہے، خوشی سے چہرہ لال ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں عبداللہ خوشخبری لے کر آئے ہو کہ نہیں؟ کہا کہ اللہ اے میرے بابا خوشخبری ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج جب عمر کا پیغام آیا ہے تو اس جگہ ہم نے اپنے اوپر حضرت عمر کو فوقیت دی ہے، اور کہہ دینا کہ عمر کو یہاں پر دفن ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کیا کہا، عبداللہ جب میں شہید ہو جاؤں نا، یعنی جب میں انتقال ہو جاؤں، وفات میری ہو جائے، تو میرے جنازے کو اٹھا کر جب لے جانا تو حضرت عائشہ کے گھر کے پاس رکھ کر کے پھر پوچھنا اے اماں عائشہ کیا میں اپنے بابا کو دفن کر سکتا ہوں؟ اگر وہ اجازت دے دفن کرنا، اگر نہ دے تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا۔
اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، 26 ذی الحجہ کو وہ زخم لگا، وہ حملہ ہوا، اور یکم محرم کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آپ کی نماز جنازہ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینہ اور 5 دن کی تھی، اور آپ کی عمر بھی 63 سال کی تھی۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی 63، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر کتنی تھی؟ 63 سال تھی۔ 10 سال 6 مہینہ 5 دن آپ نے خلافت کیا ہے۔ خلافت کی وہ تمام چیزیں، بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائیوں، لیکن میں نے مختصر طور پر یہ بتانا چاہا کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف جو حضرت عمر کے اندر تھا، وہ جو تقویٰ تھا، کاش کہ 1% خوف اللہ کا ڈر ہمارے اندر بھی آ جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے، مسلمانوں کو عزت کی بلندی پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کیجیے، اللہ کے لیے نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ کو ہر بار کہا جاتا ہے جمعہ کے دن آئیے، یہ عید کا دن ہے، اس دن خاص تیاری کیجیے، یہ ہفتوں کی سردار ہے، اس دن آپ پہلے آئیے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر کمی ہے یا آپ کے اندر کمی ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، اگر یہ فرق ہمارے اندر نہیں آیا تو ترکی کے زلزلے کو دیکھ لیجیے، ترکی کے زلزلے کو دیکھ لیجئے، ملبہ کا ملبہ گرا ہوا ہے، پوری بلڈنگیں زمین بوس ہو چکی ہیں، بچے ملبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ وہ حال ہمارا بھی ہو سکتا ہے، وہ دن دور نہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے والے بنیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس رکھیے، رب کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس بات کا احساس رکھیے، ورنہ زلزلے ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں، ہماری چیخ و پکار بھی آ سکتی ہے، ہماری چیزیں بھی ٹیلی ویژن پر عام ہو سکتی ہے۔ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں فلاں جگہ زلزلہ آیا اور پوری بلڈنگ زمین بوس ہو گئی ہے، بچے ملبے سے نکل رہے ہیں، ہمارے بچے چیخیں گے، پکاریں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر بچانے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ زندگی بھی اللہ کیسے دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بچے کو 40 دن ملبے کے اندر رکھا اور وہ بچہ زندہ نکلتا ہے، وہاں پر پانی بھی نصیب ہوا اس کو، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے عبرت پکڑیے، نصیحت حاصل کیجیے، اللہ والے بن جائیے، اللہ کے نیک بندے بن جائیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور جو صحابہ کرام کی سیرت ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، سب سے پہلے مجھے اللہ کا نیک بندہ بنا دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے بعد ہمارے ساتھیوں کو بھی اللہ رب العالمین نیک اور دیندار بنا دے، اور عمر جیسا تقوی، عمر جیسا خوف الہی ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔